کل مذاکرات ہیں عمان میں امریکہ اور ایران کے، اس حوالے سے کافی پہلے وینیو کو لے کر جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی رہی اور اب جو ہے وہ فائنلی ڈیسائیڈ تو ہو چکا ہے، لیکن دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنے اپنے سٹانس کو لے کر اپنی اپنی پوزیشن کو بالکل سینے سے لگائے ہوئے ہیں. تو ایسے میں کیسے مذاکرات ہوں گے؟ کیا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کل کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ انالائز کرنا پڑے گا کہ یہ جو عمان میں مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ممکن کیسے ہوا ہے. تو میں اس کو ایک سے زیادہ وجوہات کی بنیاد پہ یہ کہوں گا کہ ایران نے یہ مارکا ابتدائی سر کر لیا ہے. جی، اگر آپ کو یاد ہو، مذاکرات کا جو وینیو تھا وہ استنبول تھا اور اس کے اندر 5 دیگر ممالک نے بھی شامل ہونا تھا. یہ دونوں چیزیں ناقابل قبول تھی ایرانین لیڈرشپ کے لیے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ماننا پڑا. استنبول سے امان، دوسرا وداؤٹ اینی انٹرلیکوٹر اور انٹرپریٹر اور کوئی بھی تیسرا ملک. براہ راست بات چیت کے لیے تو کبھی تیار ہی نہیں تھا امریکہ. یاد ہے آپ کو 6 ممالک کے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی ایسا ٹرمپ صاحب تو بھاگ گئے تھے نکل کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایز اے اینالسٹ دیکھوں، ناٹ ایز اے پاکستانی اور ایرانین فرینڈ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارکا اس حد تک تو ایران نے سر کر لیا کہ اپنی مرضی کا وینیو ہے. اور اب رہ گیا دوسرا جو مارکا انہوں نے مارا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو بات چیت ہوگی یہ صرف جوہری حوالے سے ہوگی، جوہری پروگرام کے حوالے سے ہوگی. باقی جتنی شرائط چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رکھی، چاہے وہ روبیو نے دہرائی، چاہے وہ وٹکوف نے دہرائی، چاہے وہ جے ڈی وینس نے دہرائی، ان سب سے ایران کہتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم صرف اور جوہری حوالے سے بھی کنڈیشنل ہے. اگر آپ کو میں حوالہ دوں جو مشیر ہیں علی خامنہئی کے، ان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جو افسردہ یورینیم ہمارے پاس موجود ہے اس کو کسی دوسرے ملک منتقل کر دیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیورلی انڈیپینڈنٹلی دیکھیں صورتحال کو تو اس وقت ایران کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے. کیوں؟ آپ نے کہا پیدر پہ یکے بعد دیگرے بیک ٹو بیک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. صورتحال جو ہے اس نے ایک نیا رخ، ایک نئی ڈائمنشن حاصل کی ہے. ایک دن میں پریزیڈنٹ شی کا 2 عالمی قوتوں کے سربراہوں کے ساتھ رابطہ ہونا اور پھر ٹرمپ کا اس گفتگو کو شاندار کہنا، ہاں جی، یہ سارا کچھ جو ہے مل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو کیا کہا ہے پریزیڈنٹ شی نے. میرے ڈپلومیٹک سورسز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات باور کرا دی ہے بوتھ پیوٹن اینڈ شی. پیوٹن کا میسج جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی نے کنوے کیا ہے ٹرمپ کو کہ اگر آپ نے ایران کے خلاف حملہ کیا تو ہمارے لیے اس سے لا تعلق رہنا ممکن نہیں ہے. Therefore, if you attack Iran, we will be right there. ایک یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں اس وقت، یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے کہ avoid attacking Iran because if you do that تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم بھی انوالو ہو جائیں. پھر اس جنگ کا نقشہ کیا بنے گا یہ ٹرمپ بھی جانتا ہے اور ٹرمپ کے الائز بھی جانتے ہیں. جی بالکل. بکاز پریزیڈنٹ شی تو کہہ رہے ہیں کہ تائیوان کا مسئلہ سب سے امپورٹنٹ ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایشو کو لے کر کچھ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے کہ امریکہ تائیوان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے اور پھر اس کے بدلے میں چائنا ایران کے لیے اپنا سپورٹ چھوڑ دے؟ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ چین سمجھتا ہے کہ تائیوان مین فادر لینڈ کا حصہ ہے. بالکل. یہ اسی طرح جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور اس کے اوپر قابض بھارت ہے. تو یہ کل پروکو نہیں ہے. جی. ایران از این انڈیپینڈنٹ کنٹری. یہ امریکہ کا حصہ تھوڑی تھا یا یہ اسرائیل کا حصہ تھوڑی تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سچویشنز میں کوئی ایکویشن نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ 2 ہی بڑے ایشو بلکہ 3 بڑے ایشو ہیں. ایک یوکرین کا ایشو بہت بڑا ہے، ایک تائیوان کا ایشو چائنا کے لیے بہت بڑا ہے، اور تیسرا ایران. یہ وہ 3 مناظر ہیں یا 3 منظر نامے ہیں جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا کا اور پوری دنیا کی جو یعنی قوتیں ہیں، جو سب سے طاقتور ممالک ہیں، ان کا فوکس ہے. جی ایک تو یہ بات بالکل. جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ تائیوان چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ایسے ہی اس ٹائم پر ایران امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہم ایشو ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا اس کے بدلے میں کہ امریکہ تائیوان کو اپنی جو ویپن سپلائی ہے وہ چھوڑ دے؟ اب آپ مجھے میری بات کو دہرانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. یہی تو میں نے آپ سے کہا. جی. چائنا اور ایران میں کوئی ایکویشن نہیں ہے، یعنی تائیوان میں اور ایران میں. تائیوان از پارٹ آف چائنا. ایران از این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو کوڈ پروکو نہیں ہو سکتا. ہاؤ کین اٹ بی اے کوڈ پروکو کہ تسی ایران لے جاؤ تو مینوں تائیوان دے دو؟ نہیں، تو بہت ہی
بہت ہی نائیو بات ہے یہ. تو اس لیے ریسٹرینٹس کی بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر گیو اینڈ ٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. وہ ایرانین نیشن بلیوز ان دا بلڈ کہ تائیوان از اے پارٹ آف اس, اس کے اوپر ناجائز قبضہ ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جی ایران از این انڈیپینڈنٹ کنٹری. جو پوزیشن روس اور چائنا نے لی ہے وہ یہ ہے کہ یو کین ناٹ انفرنچ, یو کین ناٹ اٹیک اینڈ کانکر این انڈیپینڈنٹ کنٹری اکارڈنگ ٹو دا UN چارٹر, اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ جو دنیا کے اصول ہیں اس وقت. ایک بات واپس آ جاتے ہیں مذاکرات پہ, آگے بھی اس کے اوپر چلیں گے. بساط تو بچھ گئی ہے, اب مذاکرات تو کل ہونے جا رہے ہیں, ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی ہے, وینیو بھی فائنل ہو گیا ہے اور دونوں طرف کے وفود بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کرنا ضروری ہے. 5 مرتبہ نیگوسیشن کی ٹیبل پر ایران کے ساتھ امریکہ دھوکہ کر چکا ہے. 5 ٹائمز. جی اسی لیے بہت سیریس مذاکرات تھے اس میں, یعنی سالس بھی تھے اس میں, جو دوست ممالک تھے وہ بھی تھے, لیکن مذاکرات ہو رہے تھے جب اسرائیل نے کوئی اشارہ کیا امریکہ نے اور اس نے اٹیک کر دیا اور پھر اپنے F-35 لے کے بھی اس کی نیوکلیر تنصیبات جو ہیں اس کو تباہ کرنے کے لیے پہنچا تھا. ٹھیک ہے, بالکل. لہٰذا ایران کے لیے یہ بلیو کرنا کہ امریکہ از سنسیئر ان نیگوسیشنز, یہ ایک مشکل مرحلہ ہے, بٹ یٹ دے آر سٹنگ ود دیم. ٹھیک ہے جی, مگر ایسا دکھائی دیتا ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مذاکرات اب امریکہ کی ضرورت زیادہ ہیں. بالکل, جس طرح سے وینیو ایران کی مرضی سے چینج کر دیا گیا ہے, جس طرح سے ایران کی کنڈیشنز مانی جا رہی ہیں. لیٹ اس ڈسکرائب کیوں. جی جتنا بڑا فضائی اور نیول پیرافیلیا لے کے ٹرمپ صاحب اپنے فیمنچو ہونے کی وجہ سے اس خطے میں پہنچ گئے ہیں, واپسی کیسے ہوگی؟ کوئی فیس سیونگ چاہیے انہیں. یو ہیو سیڈ اٹ, دیٹ از دا کی ورڈ. ان کو فیس سیونگ چاہیے. فیس سیونگ کیا ہوگی؟ نیوکلیر جوہری پروگرام جو ہے ایران کا, اس کے اوپر کوئی ہلکا پھلکا سا کوئی ایک ایگریمنٹ ہو جانا, کوئی ایک ایگریمنٹ ہو جانا از اے گریٹ فیس سیونگ کہ اچھا جی ہمارا مقصد حل ہو گیا جناب, ہم تو واپس جا رہے ہیں, باقی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے دیگر ایشوز کے اوپر جاری رہے گا, بات ہوتی رہے گی. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ امریکی صدر ہوں یا نائب صدر JD وینس ہوں, روبیو ہوں یا ونٹاک ہوں, وہ بضد ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف جوہری پروگرام تک محدود نہیں رہیں گے. اس کے اندر جو ہے میزائل ٹیکنالوجی جو ہے, جو میزائل کی حد ہے اس کتنی دور تک وہ مار کر سکتا ہے, اس کو محدود کرنے کا ایشو, جو افسودہ یورینیم ایران کے پاس قبضے میں ہے اس کا کسی دوسرے ملک منتقل کیا جانا, اور جو پراکسیز, جن کو وہ پراکسیز کہتے ہیں, جنہیں ہم فلسطین کی جد و جہد کی تنظیمیں قرار دیتے ہیں, چاہے وہ حماس ہے, چاہے وہ حزب اللہ ہے, چاہے وہ حوثیز ہیں. ٹھیک ہے, ان سے ایران کا لا تعلق ہو جانا. یہ تینوں اضافی باتیں ایران مسترد کر چکا ہے اور اب یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے ایز فار ایز ایران از کنسرنڈ. یہ تو اب کل پتہ چلے گا نا جب کارڈ کھلیں گے ایک دوسرے کے کہ کاہے کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے, ایران نے یہ کہا ہے اگر جوہری پروگرام سے ہٹ کے کوئی بات کرنی ہوگی تو یہ مذاکرات شروع ہوئے. بخار صاحب, جس طرح سے مارکو روبیو ہو گئے یا JD وینس ہو گئے یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو گئے, وہ اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ ان شرائط کے اوپر مذاکرات ہوں کہ نہ صرف جوہری پروگرام کے حوالے سے بات چیت ہو بلکہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے بھی, پھر اس کی جو سپورٹ ہے ٹورڈز پراکسیز اس کے حوالے سے بھی بات ہو. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگوریکلی ایران ان سب باتوں کے اوپر, ان سب معاملات کے اوپر بات نہیں کرے گا. تو بخار صاحب ایسے تو مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائیں گے, بات آگے کیسے؟ نہیں, میرے خیال سے جو اصل بات ہے, آپ نے مجھے اکسا دیتی ہیں پھر باتیں کرنے کے اوپر. اصل میں ویسٹرن میڈیا آپ کو بتا نہیں رہا ہے کہ امریکہ کو کتنا لاس آف فیس ہوا ہے. میں نے آپ کو جو بتایا کہ کل جو بات ہونی ہے وہ صرف ایک آئٹم ایجنڈے پر ہے, اینڈ دیٹ از ایرانز نیوکلیئر پروگرام. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ایران اس لیے ڈٹ گیا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات چیت امریکہ کے اور ہمارے درمیان ہونی چاہیے, اسی لیے اس نے سب سے پہلے تو رول آؤٹ کیا سالس. حالانکہ اس میں نام کس کس کے تھے؟ پاکستان, سعودی عربیہ, UAE, ایجپٹ تھے نا, قطر. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی نہیں کوئی نہیں چاہیے, بائیلیٹرلی ہوگا. وہی ڈونٹ وانٹ, یہ تو بائیلیٹرلی ہوگا. یس یو دیٹس دا رائٹ ٹرم. اچھا, اور یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا. تو ہو از ان اے اسٹرانگر پوزیشن اس ٹائم پر؟ تو یہی لگ رہا ہے کہ ایران ڈکٹیٹ کر رہا ہے ساری ٹرمز. دوسری بات یہ کہ اب آ جائیں امریکہ, ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا جو خامنائی کی مشیر ہیں علی شمخانی, وہ 2 ٹوک الفاظ میں ہم نے بتا دیا اپنے ناظرین کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یورینیم منتقل کرنے کا تو کوئی سوال ہی چھوڑ دیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے
یہ شرط بھی لگائی ہے کہ دھمکیوں کا سلسلہ بھی بند کریں اور جو غیر حقیقی قسم کے مطالبات ہیں یہ بھی ترک کریں. وہی بات کہ کسی اور ایشو پر بات نہیں ہوگی, کوئی اور تیسرا فریق اس میں شامل نہیں ہوگا. یہ وہ پوزیشن ہے جو ایران کی تسلیم کر لی گئی ہے. ویسٹ نے بتایا آپ کو, یہ کسی ویسٹرن سورس سے آپ نے سنا یہ؟ اینی ایک آگے انہوں نے پھر سپریم لیڈر کے فتوے کی بھی یاد دہانی کرائی کہ دیکھیے ایران واحد وہ ملک ہے جس کے رہبر انقلاب خمینی نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور افسودہ یورینیم جو ہے وہ پاکستان باہر جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں نیوکلیر بم بنانے کے اوپر ویسے ہی پابندی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے. گیو اینڈ ٹیک یہ ہوگا کہ ہم 60% تک اس وقت یورینیم کو افسودہ کر رہے ہیں. ہم اس کو لوور لیول پہ لا کے 20 تک لے جا سکتے ہیں. لیکن وقار صاحب اس کے ساتھ بھی انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے کہ اونلی آن ون کنڈیشن کے جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ایران سے ہٹائی جائیں. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹھوس سیاسی اور معاشی یقین دہانیاں اگر نہیں کرائی جائیں گی تو ہم یہ بھی نہیں مانیں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہے. تو بخار صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ ساری سینکشنز ہٹا دیں گے؟ کیونکہ ٹرمپ کا تو یہ سٹانس ہے نا, وہ تو ابھی بھی کل جب وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے, ایک صحافی سے بات کر رہے تھے, تو اس میں وہ یہی پوزیشن لیے ہوئے تھے کہ ہم نے تو لاسٹ ایئر جو اٹیکس کیے اس میں ایران کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو نقصان پہنچایا, اسی وجہ سے مشرق وسطیٰ نقصان نہیں پہنچایا, تباہ کر دیا. ایگزیکٹلی. تو وہ ان کو تو لگتا ہے ان کے اس دعوے کا منہ چڑھا رہی ہے پوری دنیا. ایران نے تو خیر پہلے ہی کہہ دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو وہ اسٹیٹمنٹ جو ہم نے اپنے پروگرام میں سنائے بھی تھے لوگوں کو, کہ ایران کہتا ہے کہ کوئی ضعف نہیں پہنچا ہے. یہی انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. جی. تو بخاری صاحب یہ کافی کانٹراڈکٹری بات نہیں ہے کہ اگر امریکہ آلریڈی تباہ کر چکا ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام, تو پھر بات چیت کیوں ہوگی اس کے اوپر؟ دیکھیے اس کے اوپر بات چیت اس لیے ہونی ہے, دو چیزیں. ایک تو یہ کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ ایران ایٹمک پاور بن جائے ملیٹریلی. ٹھیک ہے. اسی کے اوپر اس کے سارے یورپی اتحادی اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز ایک اسلامی ملک کے پاس بم برداشت نہیں ہو رہا, آپ کہہ رہی ہیں ایک دوسرا بھی بن جائے گا. بننے تو چاہیے, رائٹ تو سب کا ہے نا. نیوکلیر ٹیکنالوجی کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے. ہمیں کسی نے مدد دی تھی, ہمارے بندوں کو کسی نے ٹرین کیا تھا, ہم بنے کہ نہیں. تو اس میں دھونس کی بات نہیں ہے, اس میں میرا رائٹ ہے یہ کہ آئی پرسو اے نیوکلیر پروگرام جو میرے ملک کے دفاع کے لیے, جو میرے ملک کے عوام کے پرامن استعمال کے لیے ہو. یہی ایران کا بھی حق ہے. ایک بات. دوسری بات یہ انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور اسرائیل یا امریکہ ہم پر حملہ کرتا ہے, غور سے سنیں, اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ اسرائیل. اب یہ انہوں نے کیوں کہا ہے اور یہ بات کیسے ٹرمپ کو جلدی سے سمجھ آ جائے گی, کیونکہ اس نے پچھلی لڑائی جو ہے اس کے 2 دن دیکھے ہوئے اور اس کا اظہار کیا ہوا ہے کہ ایرانیین خوب لڑے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جائیں آپ چینی صدر اور جو پوٹن کی ملاقات ہے اس کا. جانے سے پہلے مجھے صرف یہ بتائیے گا, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے, جے ڈی وینس بھی اس سے کچھ ہٹ کے ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خامنئی کے ساتھ تو بات چیت کرنا بہت مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, اس لیے کہ وہ ان کے وہ طفیلی لیڈر تھوڑی ہیں, چاہے وہ اسلامی ممالک کے ہیں, چاہے عرب ممالک کے ہیں, چاہے وہ یورپ کے ہیں, کہ وہ دورے کے اوپر جائیں, ان کو ریڈ کارپٹ بچھا کے اپنی مرضی کا بیان دلوا لیں, اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیں. وہ نہیں جاتے بھائی ملک سے باہر, وہ آج تک نہیں گئے کبھی. تو یہ ان کی اپنی پالیسی کے تحت ہے, یہ ان کے اپنے سسٹم کے تحت ہے. وائی شوڈ ہی بی ون امنگ دوز جو وہ کہتے ہیں نا کہ who also ran, جس سے باقی کے ورلڈ لیڈر they don't want to be that. اس لیے ان کو کوئی شوق نہیں ہے دورے کرنے کا, نہ انہیں کوئی شوق ہے امریکنز کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا. انہوں نے وفود جو ہے وہ نامزد کر دیے ہوئے ہیں اس لیول کے اوپر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے ان کو مکمل بااختیار بنایا ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ وہاں ہوگا پاسداری ہوگی اس کی. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلتے ہیں جناب. وہ میں ذکر کر رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پوتن اور شی کی جو بات چیت ہے, یس, اس کے حوالے سے ڈپلومیٹک ورلڈ میں ایک ہلچل ہے, اور بالکل آپ نے صحیح سمت میں کہا کہ دس از ویری ویری کروشل. کیا ہوا ہے, خود ٹرمپ نے اپنی شی کے ساتھ گفتگو کو بہت شاندار قرار دیا ہے, ان کو بڑا اپنا گریٹ فرینڈ کہہ رہے ہیں, اور تسلیم کیا ہے کہ فوجی معاملات کے علاوہ تائیوان, روس اور یوکرین کی جنگ اور ایران اور مشرق وسطیٰ, یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم نے بات کی ہے. لہٰذا اگر کوئی سپوکس پرسن وائٹ ہاؤس کا یہ کہے ایران پر تو بات ہی نہیں ہوئی تو کوئی نہیں مانے گا نا. ہاں جی, وہ تو ٹرمپ نے جیسا میں نے کہا کہ دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو. یہ چائنا کے لیے بھی سینسٹیو ہیں اور اہم ہیں,
پاکستان کے لیے بھی سینسٹیو اور اہم ہے، کیونکہ Definitely. ہم بھی بہت مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ایران کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم فلسطینیوں کی کاز سے غداری نہیں کر سکتے، تو پھر امریکہ کے ساتھ جو ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ یا دوستی ہے وہ کہاں جائے گی. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹرمپ از ان ریلائبل ورلڈ لیڈر. مجھے تو ورلڈ لیڈر کہتے ہوئے بھی دقت ہوتی تھوڑی سی. جی. آپ دیکھیے ہمارے ساتھ فلرٹیشن کا عمل جاری رکھتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ کیا کیا ہے. جی. ایک بڑی ڈیل کی ہے، 25% سے لے کے 18% اس کو کر دیا ہے، اور یہ بیان دیا ہے کہ میری مودی کے ساتھ بڑی مزیدار گفتگو ہوئی ہے، کمال ہو گیا، انہوں نے تو ہماری ساری باتیں مان لی وغیرہ وغیرہ. سو یو کین ناٹ ریلائی آن اے پرسن لائک ٹرمپ. جی. لیٹ می ریپیٹ، بالکل پاکستان شوڈ نیور پن آل ہوپس ان ٹرمپ. بالکل بخاری صاحب، یہ تو وہ اسرائیل کی طرح سے مسلمانوں کا دشمن. تھوڑی سی بات رہے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ جو امریکہ اور روس کے بیچ 10 سالہ معاہدہ تھا ہاں جی نیوکلیر ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے، جس کو نیو سٹارٹ کا نام دیا گیا تھا، ہاں جی وہ 5 فروری کو اس کی مدت جو ہو گئی ہے ختم ہے. اور ایک بندہ سب سے زیادہ کنسرن ہے جس کا نام اینٹونیو گوتریس ہے، جس نے کہا جلدی سے دوسرا معاہدہ کریں، کیونکہ اس وقت دونوں ہی بڑی طاقتیں نہیں بلکہ 5 اٹامک پاورز آر فری ٹو یوز دیئر اٹامک ویپنز ایز اینڈ وین دے وش. بالکل. اور اس ٹائم پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سچویشن ایسی کریٹیکل ہوئی بھی ہے کہ اس ٹائم پر سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ نیوکلیر جو ہے وہ کوئی بھی بام یا ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے. بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا معاہدہ اس حوالے سے کیا جائے گا جو ہاں میں عرض کروں آپ سے کہ یہ امریکہ کے مفاد میں بھی ہے، کیونکہ رشیا کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں ایک تو تعداد میں زیادہ ہیں اور ایک ان کی سوفیسٹیکیشن اور رینج بہت خوفناک ہے، جس سے امریکہ ڈرتا ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. جی. اور اب چونکہ روس اور چین کی قربتیں جو ہیں وہ ویزیبل ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ دونوں مل کے دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جاتے ہیں. بالکل بخاری صاحب، میں آج بھی آپ سے یہی بات کری تھی کہ وی آر پروبیبلی ان دا ٹائمز وی آر وٹنسنگ اٹ کہ جب ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ایسی ان یوزول ہو رہی ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مدر آف ڈیلز ہوئی، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً سے انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات سیٹل ڈاؤن کر لیے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے چائنا میں بیٹھ کے کہا کہ آئی ہیو کم ہیئر ٹو بی پارٹ آف نیو ورلڈ آرڈر. بالکل. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی لیڈرز آلموسٹ 5 ایسے ممالک جو کہ اتحادی تھے امریکہ کے بہت زیادہ، انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے. رخ نہیں، وہ جا چکے ہیں، مطلب وزٹ کر چکے ہیں. جی بالکل. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ شی کی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی آپس میں دوستیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو بخاری صاحب، اوور آل کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس نے امریکہ کو آئسولیٹ کر دیا ہے اور دنیا اب مائنس امریکہ ہوگی، اور کس طرح کا ورلڈ آرڈر آپ فیوچر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آخر کوئی تو وجہ تھی نا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ 2 دفعہ پہلے امپیچ ہو چکے ہیں. کوئی تو وجہ تھی نا جو ان کو اپنے اقتدار کا ٹائم پورا کرنے نہیں دیا گیا. اسی طرح کی پالیسیوں وہ آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے کہ کیا نتیجہ نکلے گا فیصلے کرتے جا رہے ہیں. جو میں نے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو ذکر کیا تھا کہ امریکہ ہمیشہ کسی بھی جنگ یا کسی بھی فتنے میں کود پڑتا ہے یہ سوچے بغیر کہ اس سے نکلیں گے کیسے. لہذا جتنے واقعات انٹرنیشنل میں نے آپ کو بار بار وہاں سے جوتیاں کھا کے، چڈیاں چھوڑ کے، ننگے پیروں ہیلی کاپٹروں کے سٹینڈ سے لپٹ کے بھاگتے ہیں وہاں سے. یہی عراق میں ہوا، یہی افغانستان میں ہوا، یہی ویتنام میں ہوا. مثالیں آپ کے سامنے ہیں.